واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اما بعد فيا ايها الناس، ان احسن الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امر پیمبر، حکم پیمبر، حدیث پیمبر، سنت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، یا پھر کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، تو گویا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ اسلام فطری دین ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، جو وحی کی صورت میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قلب پیغمبر صلوات اللہ علیہ پہ نازل کیا گیا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید وحی ہے، اور آغاز ہی میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جو سید القطب ہے، خاتم القطب ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، لیکن اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ بالکل اسی طرح سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال، افعال، آپ کی تقاریر، وہ بھی اسی طرح شک و شبہ سے بالا ہے جس طرح قرآن مجید شک و شبہ سے بالا ہے۔ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ یہ وحی مطلب ہے، وہ وحی غیر مطلب ہے۔ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسمیں اٹھا کے بتایا۔ تو گویا دین اصل وہ وحی الہی ہے، اور وحی میں شبہ نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ کھرا ستھرا سچا پورا اور مکمل دین ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی امت مسلمہ پہ احسان فرمایا کہ جس طرح ہمیں راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اسی طرح رب اکبر نے کرم فرمایا کہ ہمیں وہ دین حق مکمل کر کے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے۔ خود سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کو جس جس شے کی ضرورت تھی اور ہوتی ہے وہ ساری کی ساری میں نے بیان کر دی ہیں، اور اس میں بھی شبہ نہیں
کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، تعبیر اور تشریح در حقیقت سیرت مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید کی سمجھ کوئی لغوی اعتبار سے سمجھنا چاہے بھٹک جائے گا، بھول جائے گا، بہک جائے گا۔ اس فتنے سے خبردار رہنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، بہت بڑے وقت کے امام ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث شروع کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا سائل، کہا حضرت اب قرآن کا درس دیں، حدیث کا شروع کر دیا ہے۔ فرمانے لگے تم مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، حدیث اور قرآن میں تمیز کرنا چاہتا ہے، اس میں فرق ڈالنا چاہتا ہے۔ اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے، جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی حق ہے۔ اور حضرات ذی وقار، تلاوت شدہ اور سادہ ترجمانی شدہ آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلوات اللہ علیہ کی محبت کا خزانہ عطا کر دے۔ اس بندے کے مقدر کا کیا کہنا جسے اللہ سنت کا فہم عطا کر دے، سرور کائنات علیہ السلام کے طریقے سے عقیدت عطا فرما دے، حدیث مصطفیٰ کا نور نصیب کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہی فسادات سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، ہمیں قرآن مجید کا بھی بتایا تو حدیث مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، وحی ہے، آسمان سے آیا ہے۔ اس لیے سرور کونین علیہ السلام کی سنتوں سے عقیدت و محبت، رب کی مہربانی اور کرم اس بندے پہ، اور اس سے آگے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وہ اپنے معاملے کو، اپنے مسئلے کو فردوہ الی اللہ والرسول معیار قرآن کو بناتا ہے، سنت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کو بناتا ہے۔ اس لیے کہ سنت وہ ایسا سفینہ نجات ہے، سنت وہ ایسا کامیاب جہاز ہے جس پہ سوار ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، جس پہ سوار ہونا بڑی بات ہے۔ حضرات ذی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، تقریباً 20-22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا چکے ہیں۔ آج خطبہ دے رہے ہیں، مجمع عام ہے، اور ابھی اصحاب رسول کی کافی تعداد موجود ہے۔ دوران خطبہ امیر المومنین نے فرمایا اگر میں کوئی آرڈیننس ایسا کر دوں جس کی دلیل تمہیں قرآن سے میسر نہ آئے، حدیث مصطفیٰ سے نہ ملے، سنت پیغمبر اس پہ روشنی نہ ڈالے، تو میرے سامعین تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ سناٹا ہے۔ دبدبہ عمر بڑا معروف تھا، آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق کو اللہ نے وہ رعب اور دبدبہ دیا تھا کہ وقت کی سپر پاور کیسر اور کسرا وہ بھی عمر کا نام سن کے لرز جایا کرتے تھے۔ ایک وفد آیا تھا یمن سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کے امیر کو ملنا، نوجوانوں کا وفد تھا، وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے، کہا ہمارا امیر وہ سامنے کھجور کے نیچے پتھر کا سرہانہ بنا کر لیٹا ہوا عمر ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس سے نہیں ملنا، ہم نے اس عمر سے ملنا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرا پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی ہے۔ کہنے لگے بھائی اس سے ہم نے نہیں ملنا، ہم نے اس عمر سے ملنا ہے۔ کافر مائیں اپنے بچوں کو جس کی فوجوں کا نام لے کے ڈرائیں کہ چپ ہو جا، عمر کی فوجیں آ رہی ہیں، ہم نے اس عمر سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا یار سر نہ کھاؤ، یہی عمر ہے۔ کہتے ہیں ایمان نہیں مان رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا، تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ عالم اسلام کا اتنا بڑا حکمران
اور بغیر گن مین، بغیر گارڈ، ہٹو بچوں کے اکیلا کھجور کے درخت کے نیچے پتھر کا سرہانا لے کے لیٹا ہے. کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، جو ہی ہم سوئے ہوئے عمر کے قریب گئے، یقین ہو گیا یہی عمر ہمارے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی. سوئے ہوئے عمر کے روب کو دیکھ کے وہ عمر فاروق ہے اور فرما رہے ہیں کہ دلیل نہ میرے آرڈیننس کی، بات ذہن میں رکھنا ذرا، میرے آرڈیننس کی دلیل نہ ملے تو رد عمل کیا ہوگا. پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا ایک سیاںا آدمی، باہر قبائل کا رہنے والا دیہاتی بندہ. رواج تھا قبائل کے لوگ جمعے کے لیے بھی آتے تو گلے میں تلوار حمائل ہوتی تھی. یہ تہذیب ہوتی ہے جیسے افغانستان میں ہے، بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا اور گلے میں کلاشن کوف ہوتی ہے. یہ تہذیب ہے، رواج ہے. بابے نے تلوار حمائل کی ہوئی ہے، سناٹا ہے، کوئی بندہ بول نہیں رہا. وہ بابا پیچھے سے کھڑا ہو گیا، تلوار کو میان سے نکالا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین، اور ساتھ کا یبن الخطاب، او خطاب دیا پترا، خطاب کے بیٹے ہمارے امیر، لو ارینا کا اے وجاجن، اگر ہم نے تجھے ہٹا ہوا کٹا ہوا دیکھا، لقومناہ بسیوفنا، اگر قرآن سے ہٹا ہوا سنت سے ہٹا ہوا اپنا امیر ہم نے پایا تو یاد رکھ اپنی تلواروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے. عمر فاروق کو جس سے دنیا خوف زدہ ہے، بابا گموار دیہاتی تلوار لہرا کر میان سے نکال کر کہہ رہے لقومناہ بسیوفنا لو ارینا کا اے وجاجن، ٹیڑھا دیکھا تجھے عمر تو ہماری تلواریں تجھے سیدھا کر دیں گی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے گرفتار کرنے کا آرڈر نہیں دیا، بلکہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے اور فرما رہے ہیں نحمد اللہ و نشکر، نحمد اللہ و نشکر، اللہ تیری تعریفیں، مولا تیری ثنائیں، تیرا شکر. ابھی امت محمد علیہ السلام کی دینی غیرت اس قدر زندہ ہے کہ عمر جیسے جری اور قوی بندے کو بھی، دو لفظ کہہ گیا ہوں، عمر جیسے جری اور قوی بندے کو بھی تلواروں سے سیدھا رکھنے کا عزم رکھتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے سنت کی خوشبو میسر آ جائے. حضرات ذی وقار، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرور کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے. معروف ہے وہ حدیث، اشارہ دوں گا میں نے آگے بڑھنا ذرا. عشاء کے بعد کا وقت ہے، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے. حضور تشریف رکھتے ہیں. عمر فاروق کو تورات کا ورق کہیں سے ملا تھا، اس کا مطالعہ شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا. جناب کی نگاہ مبارک پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، بدل گیا، سرخ ہو گیا. غصے میں آئے حضور. سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا ثقلت کو امک یا عمر. یہ ایک فکرہ تھا ہلا دینے کے لیے، کسی کو جگانے کے لیے. تیری ماں تجھے گم پائے عمر، پاک محبوب کے چہرہ پر انوار کو نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر. عمر فاروق نے دیکھا حضور تو غصے میں ہیں، چہرہ پر انوار کی رنگتیں تبدیل ہیں. فوراً جو الفاظ کہے بڑے کمال کے کہے. کہا یا اللہ، میں تجھ سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ، میں تجھ سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے اپنے محبوب کی ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں. دل تیری انگلیوں میں ہے. تیرے سے اللہ میں اپنے نبی کی ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں
رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیّا۔ عمر اللہ کے رب ہونے پہ، دین اسلام پہ راضی ہے۔ جب یہ کلمات کہے سرور کونین علیہ السلام کا غصہ کافور ہو گیا، چہرہ پر انوار کی رنگتیں تبدیل ہو گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس تاریخی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر میرا مقتدی ہو کر، بلکہ میرا مانگا ہوا ہو کر، میری مراد ہو کر، مراد پیغمبر ہوتے ہوئے میری موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں، حدیث مصطفیٰ کی موجودگی میں تو تورات پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا پیارے اس لیے پڑھا، آسمانی کتاب ہے، کوئی شے سے مل جائے اس لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر پہلی بات تو یہ ہے کوئی تسلی نہیں ہے جو تورات کا ورق تیرے ہاتھ میں ہے یہ واقعتاً آسمانی تورات کا ورق ہو، اس لیے کہ ان کی تو عادت تھی یہودیوں کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تو تبدیلی کرتے، تحریف کرتے، رنگ تبدیل کرتے تھے۔ اے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، دوسری روایت لو بادا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ کہا عمر اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم آپ آ جائے، حدیث کی گہرائی پہ غور کریں، اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم آپ آ جائے، اس کے سینے میں جو تورات ہے وہ اصل تورات ہے، آسمان سے نازل ہونے والی تورات ہے، تم اسے نبی مان کر، کلیم اللہ جان کر، واتبعتموہ ان کی اتباع کر لو، ان کے پیچھے چل پڑو، وترکتمونی سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر، حب پیغمبر صلوات اللہ علیہ کو ترک کر دو، سن لو لضللتم عن سواء السبیل، تم صحیح راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لضللتم عن سواء السبیل، پیغمبر کے پیچھے چلنے سے، اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے سے، کلیم اللہ کے پیچھے چلنے سے۔ اس لیے کہ جب حضور تشریف لے آئے تو ساری کتابیں ختم، تمام انبیاء کا وہ نظام ختم، اب نظام محمدی ہے اور پیام وحی ہے، وحی لا ریب اور بے عیب اور شک سے بالا چیز ہے، وہ اصل دین، اصل تعلیم جسے حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بڑی معروف حدیث ہے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، والنصارى 72 فرقہ، نصرانی 72 میں بٹے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے گمراہ ہوں گے، جہنم کے راستے پہ ہوں گے، الا فرقۃ واحدہ، اور دوسری حدیث الا ملۃ واحدہ۔ یہاں میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سکول آف میتھڈ نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، اس میں جو داخل ہو گیا وہ درست، جو بھی بندہ، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھے جو آپ فرمانے لگے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے وہ ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک فکر، ایک سوچ، وہ کون لوگ ہیں؟ جواب بڑا کمال تھا، فرمایا ہم بما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ سوچ، وہ فکر، وہ تحریک، وہ منہج جس پہ آج میں، اللہ کا نبی اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ اليوم، آج کے دن جس پہ میں قائم ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جو اس کو اپنائے، اس پہ چلے، یہ منہج اپنے لیے مناسب سمجھے، اس کی پیروی کرے، فرمایا وہ ملت ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ حضرات ذی وقار،
تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی، مختصر وقت ہوتا خطبے کا۔ ذہن میں رکھیے کائنات کا رب گواہ سرور کونین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے افعال کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو گلے کا معیار بنایا، گلے کا ہار بنایا جائے، اپنے سینے سے لگایا جائے۔ یہ حقیقت ہے حضرات ذی وقار، یہ دین وہ ہے جس میں بلا شبہ بڑے بڑے عظیم شخصیات اللہ نے اسلام میں پیدا فرمائیں۔ اصحاب رسول وہ جماعت جس کا انتخاب میرے رب نے آپ فرمایا، جنہیں میرے نبی کا وزیر بنایا، انہی کو آپ نے معیار قرار دیا۔ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہی وہ منہج، یہی وہ عقیدہ، یہی وہ فکر، یہی وہ سوچ ناجی ہے اور درست ہے جو اپنے سینے سے حضور کی سنتوں کو لگانے والے ہیں۔ حضرات صحاب رسول میں یہ غیرت کتنی زیادہ تھی۔ کوئی صحابہ آئے، مسئلہ تھا حج تمتع کا، اور یہ بھی عجیب ہے، عمر فاروق امیر المومنین ہے، آرڈیننس کر دیا خبردار کوئی حج تمتع کی نیت سے نہ جائے۔ نیت یہ تھی کہ حج کر کے آئیں پھر عمرہ کرنے جائیں، رب کے گھر میں رونق لگی رہے، رب کا گھر آباد رہے، نیت یہ ہے۔ کہا حج تمتع کی نیت سے کوئی نہ جائے، آرڈیننس ہو گیا۔ آپ ہی کا لخت جگر اور محب سنت رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ اٹھے، مقام میقات پہ پہنچے، احرام باندھا، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ میں حج تمتع کی نیت سے جا رہا ہوں۔ ایک ساتھی آگے بڑھا، کندھے پہ ہاتھ مارا، کہا یا عبداللہ اس کو تتق اللہ، خاموش میری بات سن لے، اللہ سے ڈر۔ تیرا بابا عمر، نبی کا مانگا ہوا عمر، جن کے متعلق آپ فرمایا تھا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ خلیفہ راشد بھی ہے، وارث منبر رسول بھی ہے۔ انہوں نے آرڈر کیا اور تو کیا کر رہا ہے؟ بڑے اچھے انداز میں کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، میرے بابا عمر کو جا کے بتا دو، میں اس کے آرڈر کا باغی نہیں مانتا، اس لیے یہ مجھے بتاؤ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بابا پہ دین اترا، بات میرے بابا کی چلے گی، اتباع میرے بابا کی ہوگی، یا کائنات کے امام محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی ہوگی؟ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوئی ابن عباس کی طرح جنہیں یاد ہے آپ نے فرمایا تھا میں زندہ رہا تو آئندہ سال حج تمتع کروں گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو روک نہیں سکتی۔ حضرات اصحاب رسول کے اندر سنت کا معیار اور پیار اتنا ہے، آپ نے جمعے کا دن تھا، ایک لشکر تیار کیا اور انہیں کہا تم نے نماز عصر بنو قریظہ کے محلے میں اس مسجد میں جا کے پڑھنی۔ لشکر تیار ہوا، جمعہ چھوڑ دیا، مدینے کی فضاؤں سے نکل گئے، بنو قریظہ میں جا پہنچے۔ انہی میں ایک صحابی بڑا عظیم نقیب پیغمبر ہے، عظیم صحابی ہے، ہر مارکے میں جانے والا سوائے ایک کے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ یہ رک گئے، نیت بڑی نیک ہے، پھر میں بات کر رہا ہوں، نیت بڑی نیک ہے کہ چلو میرے پاس سواری شاندار ہے، ایسا کرتا ہوں مدینہ طیبہ میں کچھ لمحے اور ٹھہر لیتا ہوں۔ مدینہ مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے، اور لمحے ٹھہروں گا، جمعہ مسجد نبوی میں پڑھوں گا، حضور سرور کائنات علیہ السلام کا خطبہ سنوں گا، آپ کا دیدار پر انوار کروں گا، نماز آپ کی امامت میں ادا کروں گا،
فارغ ہوں گا سواری ہے بھاگ کے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام دوہرا فائدہ اٹھا لوں گا۔ آپ کی نگاہ مبارک پڑ گئی، دیکھا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، عبداللہ ما مانا کن تغدو مع اصحابک، عبداللہ تجھے کس شے نے روکا، تو لشکر کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ ما منع کا، کس شے نے تجھے روکا ہے؟ عقیدت ادب اور احترام سے عرض کیا پیارے کوئی شے نہیں، خواہش چاہت شوق حب یہ تھی کہ کچھ گھڑیاں اور مدینہ طیبہ میں ٹھہر لوں، جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، دیدار آپ کا کر لوں، سواری شاندار ہے پیارے، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ غور فرمانا، آپ نے سنت آپ کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ اردت ان اصلی معک، پیارے آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، ثم الحقہم، پھر ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو نے جمعہ مدینہ طیبہ میں پڑھا، میری امامت میں پڑھا، میرا دیدار کیا، یہ اعزاز بھی تو نے لیا، اس کے باوصف اور باوجود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر دنیا کے سارے خزانے اللہ تجھے دے دے، ڈالر ریال پاؤنڈ جواہرات ہیرے سونا چاندی تیرے مقدر میں کر دے، خلا کو بھر دے، تو دونوں ہاتھوں سے تقسیم شروع کر دے، صدقہ کر دے، دیتا جائے یہاں تک کہ سارا وہ ختم ہو جائے، کونین کا رب گواہ، اتنا بڑا صدقہ کرنے کے باوجود بھی تو ان لوگوں کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے حکم پیغمبر سنا اور چلے گئے، جنہوں نے حکم پیغمبر سنا اور چلے گئے۔ حضرات ذی وقار فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ۔ آئیے غور فرمائیے، سنت رسول اور حکم پیغمبر کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ آپ نے اتنی بات بھی برداشت نہیں کی، اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین، معروف ہے، ادھر میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، آپ قبلہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، 17 مہینے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو مسجد اقصیٰ آج 1.5 ارب مسلمانوں کو چیخیں مار مار کر پکار رہی ہے، ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے، تمنا بھی کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، خواہش بھی رکھتے رہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ آج آرڈر آ گیا، قبلہ تبدیل ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، صحابی نماز پڑھ کے دوسرے محلے میں گیا، وہاں جماعت ہو رہی ہے، لوگ رکوع میں ہیں، یہ باہر سے آواز لگاتا ہے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ بندے کہتے ساری جل تھل ہو جانی ہے، اوپر والے ادھر ادھر والے ادھر جائیں گے، چلو عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب اس طرح پڑھیں گے، نہیں، حکم پیغمبر ملا، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہاں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، یہ رکوع کے اندر ہی تبدیل ہو گئے، جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، رکوع کے اندر ہی انہوں نے تبدیلی پیدا کر لی۔ کیوں بھئی یطع الرسول فقد اطاع اللہ، دین کی روح یہ ہے، رب کی اطاعت بھی تب ہوگی جب محمد عربی کی اطاعت ہوگی، اور حضور کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے۔ آپ کے مقابلے میں کائنات کی بڑی سے بڑی شخصیت، احترام کیا جا سکے گا، ادب کیا جا سکے گا، اور ہماری تو گٹی میں ہے اہل الحدیث اہل سنت، الحمدللہ ہم اہل سنت اہل الحدیث ہیں، ہماری گٹی میں یہ رکھا ہے، بڑوں کا ادب اور حب رسول سکھاتی ہی یہ ہے، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، ادب ہے۔ اور میں علماء اہل حدیث کا ادنا خادم، کفش بردار، گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار،
پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم تمام بزرگوں کا، ائمہ فقہا کا، ائمہ اربعہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، اکابرین کا، مشائخ کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہر ان کا وہ حکم جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ انسان ہیں، ان پہ وحی نہیں آتی، بات سچی کھری آنکھیں بند کر کے ایک ہی ذات کی مانی جائے گی، اور وہ ہیں سرور کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ باقی ہر بندے کی بات کو سنا جائے گا، پھر پرکھا جائے گا، پھر میزان پہ رکھا جائے گا۔ میزان ہوگی قرآن اور حدیث، تائید کر دے تو سمعنا و اطعنا۔ مومن کی تو عادت ہی یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اللہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ سرور کونین علیہ السلام کی سچی محبت ہمارا مقدر بنا دے، اور حضور اکرم صلوات اللہ علیہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی آپ کی سچی اطاعت ہمیں نصیب فرما دے، آپ کی سنتوں کو گلے کا ہار بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، یہ کھری تعلیم، 2-4 منٹ لینا چاہتا ہوں، کھری تعلیم، سچی تعلیم، سچی تعلیم، اصل دین اللہ کا نظام تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی آتے، ایک جاتا، دوسرا آ جاتا، دوسرا جاتا، تیسرا آ جاتا۔ اب حضور خاتم النبیین ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہے۔ اب اس کا نظام کیسے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دعا کروں گا اللہ علماء کو بھی قیل و قال میں، افعال و کردار میں، معاملات و عبادات میں، خلق اخلاق میں، لین دین میں، چلنے پھرنے میں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی محبت میں رچا بسا ہوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان سے حضور کی خوشبو میسر آئے۔ بلا شبہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے جیسے طالب علم علماء کی بات کر رہا ہوں، جو محدثین ہیں، مفکرین ہیں، علماء ہیں، ان کا قرب حاصل کرنا آج بھی امت کی اصلاح کا سبب ہے۔ اور یہ ملے گا کیسے؟ گمراہی کس طرح پھیلتی ہے؟ جب ان اداروں سے ہٹ کر سیلف سٹڈی پہ زور دے کر کوئی بندہ مفکر بن جاتا ہے، کوئی محدث بن جاتا ہے، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسلام میں بڑا شاندار ایک نظام ہے، اور وہ روایت کا ہے، راوی کا ہے، میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اور یہ نسبت جائے محمد کریم صلوات اللہ علیہ تک۔ بڑی صاف ستھری اور کھری یہ سند ہے، سند کے ساتھ بات چلے گی، پھر نظام چلتا ہے۔ حضرات، بلا شبہ آج کے زمانے کے ہنگاموں میں، آج کے ان پرفتن دور میں، مہنگائی کی لہر نے جس طرح لوگوں کو کمزور کیا ہوا ہے، ایسے دور میں جب نفسی کا دور ہو، پریشانی غالب ہو، ہر بندہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا نظر آئے، اس موقع پہ بھی ضرورت ہے ان علماء کو تیار کرنے کی، اور اس کی فیکٹریاں ہوتے ہیں دینی ادارے۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ نے جہاں جماعت کی خدمت کی توفیق بخشی، وہاں امیر المجاہدین صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ، ان سے اللہ کا شکر ہے میں نے 1971 میں وابستگی اختیار کر لی تھی، باقاعدہ وہ بیعت لیا کرتے تھے جہاد پہ۔ تب سے اب تک اللہ کا شکر ہے وہاں طلباء کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل، ہفتے میں 2 دن 1 دن لازمی وہاں دیتا ہوں، نگرانی جتنی ممکن ہے وہ کرتے اللہ کی رحمت سے۔ حالات جس طرح بدلے، طوفان جس طرح آیا، آپ کو بھی پتہ، آپ لوگ بھی اسی معاشرے کے ہیں، جو سالانہ کو چندہ لوگ دیتے ہیں، جو پہلے دیتے تھے اب دے رہے ہیں، اب وہ 1000 تو ڈوب گیا، مہنگائی چھلانگے لگا کے اوپر ہوگی، اور ان کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ اور تو ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم نے شور تو نہیں مچایا، مگر اپنے احباب جماعت کو دستک دی ہے، آواز دی ہے، پورے ایمان، ایقان اور یقین کے ساتھ
کہ نظام اس نے چلانا ہے، اسباب وہ مہیا کر دے گا، اس کے ہاتھ میں بندوں کے دل ہے، وہ خود دل ادھر پھیر دے گا۔ تو آج کا خطبہ بنیادی طور پر یہاں میں اس لیے حاضر ہوا کہ اس مرد درویش کے لگائے ہوئے اس پودے جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن، جہاں بچے بھی بچیاں بھی دونوں ادارے ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کا بجٹ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسپیشلی، ایک تو روٹین میں آپ دیتے ہیں رمضان میں، پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی کریں گے انشاءاللہ زندہ رہے تو، لیکن یہ اس سے ہٹ کر ہنگامی بنیادوں پہ، ایمرجنسی بنیادوں پہ میری درخواست ہوگی، رب کے دیے ہوئے مال سے ذرا وافر اسپیشل، جیسے کوئی شادی پڑ جائے، اچانک کوئی معاملہ بن جائے، اس طرح سے آپ لوگ محبت کا اظہار فرمائیں تاکہ محمدی دیا جلتا رہے اور وہاں سنت کی خوشبو آتی رہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا یاب فرمائے، مقروض لوگوں کے قرضے دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار اللہ ان کے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، وطن عزیز کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ، فلسطین کے مجبور مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی اللہ امداد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔